اب علی حسن ظاہری صاحب کو یا زرداری صاحب نے اس دور میں غالباً کہا جاتا ہے قدوس بزنجو کو کوئی گھر وغیرہ بھی گفٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایسے ہی وہ ہو گیا تھا۔ تو ظاہری بات ہے جب زرداری صاحب کوئی گھر گفٹ کریں، وہ تو پھر گھر گفٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی 1000 ایکڑ تو اس نے ذہن میں سوچا ہی ہوگا، لیکن قدوس تھا وہ تو پورا بلوچستان کو جس کیفیت میں ہوتا تھا، موڈ ہوتا تھا تو کچھ بھی کر دیتا تھا کہ یہ اس کے جو مخالف تھے بھوتانی گروپ، وہ کراچی میں تھا، ادھر 4 دیواری کی پامالی ہوئی، خواتین کے سامنے پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوا، مطلب بلوچستان کی پولیس استعمال کی گئی، یہاں تک آپ اس سے اندازہ لگا لو۔ آپ کو لگتا ہے جب کوئی ادارے، ہر ادارہ آپ قانون کے مطابق نہیں، لوگوں کی خواہشات کے مطابق چل رہا ہو، پھر یہی کچھ ہوگا نا۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سے بڑا سخت وہ آیا تھا سندھ حکومت کی جانب سے کہ بلوچستان کی پولیس آئی، یہاں پہ کارروائی کی، پھر علی حسن نے وہاں مینیج کر لیا، پھر انہوں نے اپنا جو وہ شوکاز تھا یا وہ جو سخت مراسلہ تھا وہ ودرا کر لیا، ان کے حق میں فیصلہ آیا، ان کو وزیر بنایا گیا زراعت کا، لیکن میں نے کہا نہیں، یہ جس سوچ سے آئے تھے کہ وزیر اعلیٰ بننا ہے تو وہ ان کے ذہن میں تھی، ہر وقت وزیر اعلیٰ کے خلاف بیانات دینا، کتنی دفعہ ایشو ہوا، آج جا رہا ہے وزیر اعلیٰ، پھر یہ وزیر اعلیٰ نااہل ہے، فلاں ہے، یہ گیم تو چلتی رہی۔ بہرحال ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہماری ہی ہے، میں اگر گیا ہوں نا وزیر، میں دوبارہ مشیر بن کے آؤں گا، اور سنا ہے وہ، اور زرداری صاحب بھی سنے ناراض ہیں کہ کیوں آپ نے اس کو میرا جو ہے نا چہیتا قاسم خاص جہاں جاتے ہیں اس کو ساتھ لے کے آتے ہیں، جس طریقے سے آپ آئے ہو اب دوبارہ آپ ممبران ادھر وہ نہیں بنو گے، اور چیف سیکرٹری کے خلاف جو آپ نے مغلظات کہے تو ہم لوگ جب بھی گئے، عام لوگ گئے تو چیف سیکرٹری نے ہمیں بڑی عزت دی اور وہ ایماندار آدمی ہے، اور اس نے یہاں تک کہا کہ قرارداد لائی جائے اور بلوچستان کے تمام ممبران اسمبلی اس کو آن کریں اور کہیں کہ چیف سیکرٹری صحیح ہے، اس نے جو ہے نا اس کے خلاف غلط زبان استعمال کی ہے، اس کے کردار کو ڈیمیج کیا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہو یا ایکشن ہو وغیرہ وغیرہ، اس کا یہی مقصد تھا۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان وہ ہو جاتا ہے کہ یار انف از انف۔ تو ابھی صادق عمرانی کا آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ نواب اسلم رسانی صاحب کے گھر بھی گئے ہوئے تھے، حاجی لشکری صاحب سے بھی مل رہے تھے، اس کا مطلب ہے وہ آج کل کسی مشن پہ بھی ہیں۔ کلات کا الیکشن وہ اس کے کچھ پولنگ سٹیشن پہ جو نہیں ہو رہا تھا، جو بڑا ٹف ایریا ہے، ہارڈ ایریا ہے، وہاں عسکریت پسندوں کا ہولڈ زیادہ ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بلوچستان میں سی ٹی ڈی آئی جی سی ٹی ڈی بننا اور ادھر سے وزیر داخلہ بننا بہت ٹف ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہو کہ اعتزاز گرایہ صاحب مسلسل آپ دیکھ رہے ہوں گے وہی ہی ڈی آئی جی سی ٹی ڈی بن رہے ہیں، کیونکہ بڑی ہارڈ کور جاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ بالآخر وہ ہوا جس کا ہم کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ 2024 کے الیکشن میں ایک نیا نام علی حسن ظاہری صاحب، جو بتایا جاتا تھا کہ وہ سندھ سے ہی ہیں، لیکن جیسے تیسے وہ اتنے زوراور بن کے آئے کہ 2024 میں جب وہ آئے، وہ پہلے تو نگران وزیر اعلیٰ بن رہے تھے، پھر جب پیچھے ان کی شہرت آئی، اور اس سے پہلے اتنے ایکٹیو نہیں تھے، نواب ثناء اللہ ظاہری صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے اس وقت ان کا تعلق بنا، پھر تھوڑے بہت یہ ایکٹیو تھے، لیکن قدوس بزنجو کا دور جب آیا، قدوس بزنجو کے دور میں علی حسن ظاہری صاحب ایکٹیو ہو گئے تھے بلوچستان میں۔ پھر اس وقت پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہاں جو چیف سیکرٹری تھے وہ بھی سندھی تھے، عزیز اکیلی صاحب، عبدالخالق شیخ صاحب جو آئی جی پولیس تھے وہ بھی سندھی تھے، اور ایس ایم بی آر روشن علی شیخ صاحب جو تھے وہ بھی سندھی تھے، پھر یہاں پہ بہت سارے اور آفیسران بھی تھے، ایک لابی بنی ہوئی تھی اور انہوں نے بہت ایک دوسرے کا مبینہ طور پر خیال رکھا۔ اب علی حسن ظاہری صاحب کو یا زرداری صاحب نے اس دور میں غالباً کہا جاتا ہے قدوس بزنجو کو کوئی گھر وغیرہ بھی گفٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایسے ہی وہ ہو گیا تھا۔ تو ظاہری بات ہے جب زرداری صاحب کوئی گھر گفٹ کریں، وہ تو پھر گھر گفٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی 1000 ایکڑ تو اس نے ذہن میں سوچا ہی ہوگا، لیکن قدوس تھا وہ تو پورا بلوچستان کو جس کیفیت میں ہوتا تھا، موڈ ہوتا تھا تو کچھ بھی کر دیتا تھا۔ تو نگران وزیر اعلیٰ یہ نہیں بن سکے، پھر الیکشن میں آئے، پھر وہ متنازع ترین الیکشن ہوا، آپ کو پتہ ہے تاریخ کا، پھر یہ روک دیا گیا،
پھر گئے الیکشن کمیشن میں، وہ 27ویں ترمیمیں 26ویں ترمیمیں آ گئیں، الیکشن کمیشن نے پھر اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. پھر چیزیں چلتی رہیں. پہلے جب یہ فیصلہ نہیں بھی تھا، اس کو مشیر بنایا گیا کہ اس کی سیٹ کا فیصلہ نہیں ہوئی ہے، مشیر انڈسٹریز. پھر الحمدللہ علی حسن صاحب نے پھر چن کے کبھی جو ہے نا اپنا ایس پی چینج کر رہے ہیں، 3-4 ڈی سی چینج کر دیے. تو وہ تو پھر ان کی جو فرمائشیں اور ان کی جو اپروچ تھی وہ تو بہت ڈیفرنٹ تھی باقیوں سے. وہ سندھی طرز پہ چل رہے تھے. جو سندھ میں ماڈل ہے، بلوچستان میں ماڈل تھوڑا سا مختلف ہے. ایسا نہیں کوئی کرپشن یا دو نمبری یہاں پہ کم ہے، نہیں، ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن تھوڑا بہت خیال یہاں پہ رکھا جاتا ہے کہ بھائی جو اتنی دو نمبری کرنی ہے جتنا وہ کرنا ہے، لیکن کم سے کم دوسرے لوگوں کی لیے زندگی تنگ نہ کر دو. پھر یہاں تک ہوا کہ یہ اس کے جو مخالف تھے بھوتانی گروپ، وہ کراچی میں تھا، ادھر 4 دیواری کی پامالی ہوئی خواتین کے سامنے، پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوا. مطلب بلوچستان کی پولیس استعمال کی گئی یہاں تک، آپ اس سے اندازہ لگا لو. کوئی ایسا وہ نہیں چھوڑا گیا کہ انسان کہے کہ یار کچھ تو کام لو، لیکن نہیں کیا گیا. اس کے حالات آج آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں. کوئی آپ کو لگتا ہے جب کوئی ہر ادارہ آپ قانون کے مطابق نہیں، لوگوں کی خواہشات کے مطابق چل رہا ہو، پھر یہی کچھ ہوگا نا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سے بڑا سخت وہ آیا تھا سندھ حکومت کی جانب سے کہ بلوچستان کی پولیس آئی، یہاں پہ کارروائی کی. پھر علی حسن نے وہاں مینیج کر لیا. پھر انہوں نے اپنا جو وہ شوکاز تھا یا وہ جو سخت مراسلہ تھا وہ ودرا کر لیا. تو یہاں تو کچھ بھی ہو جاتا ہے. بہرحال پھر ان کے حق میں فیصلہ آیا، ان کو وزیر بنایا گیا زراعت کا. لیکن میں نے کہا نہیں، یہ جس سوچ سے آئے تھے کہ وزیر اعلیٰ بننا ہے تو وہ ان کے ذہن میں تھی. ہر وقت وزیر اعلیٰ کے خلاف بیانات دینا، کتنی دفعہ ایشو ہوا، آج جا رہا ہے وزیر اعلیٰ، پھر یہ وزیر اعلیٰ نااہل ہے، فلاں ہے، یہ گیم تو چلتی رہی. ابھی کیا ہوا؟ ابھی پھر ان کی جب آئے روز کی یہ چیزیں چل رہی تھیں تو میرے خیال میں مقتدرہ میں بھی یہ سوچ آئی اور باقی بھی جو فیصلہ ساز تھے کہ یار بہت ہو گیا ہے، آئے روز یہ نہیں ہو سکتا. ایک طرف جو ہے نا صوبہ آپ کا ہر طرف سے دہشت گردی کا شکار ہو، ہر طرف سے جو ہے نا صورتحال گمبھیر ہو، اور دوسری جانب جو حکومت میں بیٹھے ہوئے وزیر بنے ہوئے ہیں جیسے تیسے، وہی بھائی ان کے اپنے جھگڑے نہیں ختم ہو رہے ہیں. تو بس پھر آئینی کورٹ الحمدللہ آئین کے مطابق تو فل کام تو کر ہی رہی ہے. پھر وہاں سے فیصلہ ایسا آیا کہ جس میں یہ دکھ رہا ہے کہ یہ موصوف سائڈ لائن ہو ہی گئے ہیں. بہرحال ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہماری ہے، میں اگر گیا ہوں نا وزیر، میں دوبارہ مشیر بن کے آؤں گا. اور سنا ہے وہ، اور زرداری صاحب بھی سنے ناراض ہیں کہ کیوں آپ نے اس کو میرا جو ہے نا چہیتا قاسم خان جہاں جاتے ہیں اس کو ساتھ لے کے آتے ہیں. یہ صاحب آپ یہ دیکھو کہ یہ چیز تو چلی ہی رہی تھی. اس نے اپنے دور میں مطلب اس وقت کیا کیا، با پارٹی کے دور میں اپنی جو اہلیہ تھیں سمینہ ممتاز صاحبہ، اس کو سینیٹر بنوایا. ابھی جب آئے تو اپنی سسٹر کو سینیٹر بنوایا. تو ایک ہی گھر سے 2 سینیٹر، ایک یہاں پہ وزیر بنا ہوا ہے. تو بلوچستان کے فیصلے ایسے ہی ہوئے ہیں تو یہاں تک صورتحال پہنچی ہے. اور وہ خود کہہ رہا ہے میرا 2017 میں یہاں کا لوکل میں نے بنایا، دلچسپی لی ہے. تو باقیوں کا تو میرے خیال میں اگر اس کا 17 بنا ہے، ان کا تو پھر 20 کے بعد ہی بنا ہوگا. لیکن یہاں کون پوچھ سکتا ہے. تو آج وہ کہتے ہیں، ایک پیپلز پارٹی کا سینئر سیاستدان کہہ رہا تھا کہ یار میں 70-80 سے پیپلز پارٹی میں ہوں، لیکن زرداری صاحب اور علی حسن صاحب کی کیسی کوئی کوارڈینیشن ہوئی ہے، اس نے ایسا کوئی ہمارا وہاں پہ امیج پیش کیا ہے کہ زرداری صاحب ہمیں دیکھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جتنا ہم پہ غصہ ہے یا اتنے کوئی ہم نے سخت کوئی گناہ کر دیے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. تو مطلب آج وہ چیز نظر بھی آئی کہ صادق عمرانی جو خود کو سب سے پرانا جیالہ سمجھتا بھی ہے اور پیپلز پارٹی میں ہے بھی صحیح، مور دین آئی تھنک اس کو 30-35 سال سے تو زائد ہی ہو گئے ہیں. اب اس نے بھی کہا کہ یہاں پہ وہ ماڈل نہیں چلنا، سندھ ماڈل، کراچی والا ماڈل جو آپ چلا رہے ہو اور جس طریقے سے آپ آئے ہو، مطلب ہم تو کہتے ہی تھے. آج چلو اس کی اپنی پارٹی کے سینئر بندے نے بولا کہ جس طریقے سے آپ آئے ہو اب دوبارہ آپ ممبران ادھر وہ نہیں بنو گے. اور چیف سیکرٹری کے خلاف جو آپ نے مغلظات کہے تو ہم لوگ جب بھی گئے، عام لوگ گئے تو چیف سیکرٹری نے ہمیں بڑی عزت دی
اور وہ ایماندار آدمی ہے، اور اس نے یہاں تک کہا کہ قرارداد لائی جائے اور بلوچستان کے تمام ممبران اسمبلی اس کو آن کریں اور کہیں کہ چیف سیکرٹری صحیح ہے، اس نے جو ہے نا اس کے خلاف غلط زبان استعمال کی ہے، اس کے کردار کو ڈیمیج کیا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہو یا ایکشن ہو وغیرہ وغیرہ، اس کا یہی مقصد تھا۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان وہ ہو جاتا ہے کہ یار انف از انف۔ تو ابھی صادق عمرانی کا آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ نواب اسلم رسانی صاحب کے گھر بھی گئے ہوئے تھے، حاجی لشکری صاحب سے بھی مل رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے وہ آج کل کسی مشن پہ بھی ہیں۔ تو آج ان کا یہ دبنگ فیصلہ دینا، اس کو پتہ ہے کہ یہ زرداری صاحب کے کلوزلی ان سب سے کوئی ہے تو وہ علی حسن ہے، اس کے خلاف اگر یہ سخت سٹانس دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی پوزیشن سیکیور کی ہوئی ہے اور ان کو فریڈم دی ہوئی ہے کہ ہاں بھائی اب آپ کھل کے کھیل سکتے ہو۔ تو بہرحال، اور آج انہوں نے اپنے، جس طرح میں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ جو کہتا ہے کہ کائنیٹک اپروچ پہ ہی جائے، بندوق کا مقابلہ بندوق ہی کرے گی، ان کا خاتمہ اسی طریقے سے ہی ہوگا، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی مجھے بھی تھریٹ آ رہی ہیں دبئی سے، لندن سے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی، جس صوبے میں ہم رہ رہے ہیں جہاں امن و امان ہی نہ ہو وہاں پھر کیا اور سسٹم کیا چلے گا، تو بات چیت ہونی چاہیے اور کوئی مسئلہ حل نکلنا چاہیے۔ تو اب دیکھو کیا حل نکلتا ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ اگر بلوچستان میں نا آپ فری اور فیئر الیکشن دیں تو ہر بندہ آئے گا، اس پہ اتنا پریشر ہوگا وہ ادھر ادھر سوچ ہی نہیں سکتا، اس نے ڈیلیور کرنا ہے۔ اور کم سے کم اس کے پیچھے 60% تو ہوں گے نا، جس بھی حلقے کا اگر فارم 45 والا کینڈیڈیٹ ہوگا تو اس کے پیچھے جو اس کا ووٹر ہوگا وہ اس کے لیے جان بھی دے گا، ظاہری بات ہے اس سے مستفید ہو رہا ہوگا، اس کو ووٹ بھی دے گا اور جمہوری سسٹم پہ بلیو بھی کرے گا۔ یہی فارم 47 کی گیمیں کر کر کے آج حالات یہاں تک آ گئے ہیں۔ ابھی بھی اگر ہوش کے ناخن نہ لیے گئے تو صورتحال تشویشناک ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اور خبر کہ کلات کا الیکشن، وہ اس کے کچھ پولنگ سٹیشن پہ جو نہیں ہو رہا تھا، جو بڑا ٹف ایریا ہے، ہارڈ ایریا ہے، وہاں عسکریت پسندوں کا ہولڈ زیادہ ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بلوچستان میں سی ٹی ڈی آئی جی سی ٹی ڈی بننا اور ادھر سے وزیر داخلہ بننا بہت ٹف ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہو کہ اعتزاز گرایہ صاحب مسلسل آپ دیکھ رہے ہوں گے وہی ہی ڈی آئی جی سی ٹی ڈی بن رہے ہیں، کیونکہ بڑی ہارڈ کور جاب ہے اور وہاں پہ کسی اور کا چلنا بہت زیادہ جائے بھی تو مشکل ہے۔ اسی طرح بلوچستان کی وزارت داخلہ ہے، کیونکہ یہ بھی وہ کانٹوں کی سیج ہے، سی ٹی ڈی، اور یہ ہر وقت آپ ٹف ٹائم میں ہو، اور پتہ نہیں کتنی کاروائیاں یہ خود کرتے ہیں یا خود وہ دیتے ہیں، اور کتنی ان کو کہا جاتا ہے کرو، ٹھیک ہے کہ مطلب بیانات دو، یہ ہو گئی ہے یہ کارروائی یا یہ آپریشن یہ وہ۔ تو یہ بڑی دونوں ہی کریٹیکل سچویشنز ہیں، تو اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ بہت مشکل ہے کوئی وہ چلے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے بندہ لانا ہے۔ ابھی کہہ رہے تھے کہ علی مدد جتک صاحب کو لائیں گے اور بابر یوسف زئی صاحب کو اس کا ترجمان بنائیں گے، میں نے کہا کہ آپ ان دونوں کو دے دیں، جو لاٹ ہے جہاں پہ باقی وہ کر رہے ہیں تو پھر بھی مڈل کلاس کے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنا گھرانہ چلائیں، اور جتک صاحب جو ہے نا اپنے آس پاس کے کچھ غریبوں کا خیال رکھیں، بڑی بات ہے، تو وزارت داخلہ میں لا کے حالات وہ نہ کریں۔ اور پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ بڑا کریٹیکل کنڈیشن تو ہے، اور پھر میں نے آپ کو کہا تھا ظہور بلیدی صاحب تو کوئی اور ریڈی نہیں ہے وزیر داخلہ بننے کے لیے، اور سب سے موضوع بندہ آپ کا وزیر داخلہ ہونا چاہیے جو ریپریزنٹ کرے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی، نیشنل میڈیا پہ بھی، ہر جگہ حکومتی موقف بھی رکھے، اور ہر طریقے سے پتہ چلے کہ حکومت کر کیا رہی ہے، حالات ہیں، حالات پہ حکومت کی وہ کیا ہے۔ اب ایک ترجمان صاحب ہیں، لیکن ترجمان صاحب اور دوسرا جو وزیر ہو دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اب تو اس کے لیے جب تک آپ کا بیانیہ مبہم ہوگا اور فرنٹ پہ آ کے نہیں آپ کے وزیر بولیں گے تو اس وقت تک کامیابی نہیں ہوگی۔ تو اب مجھے یہی لگتا ہے کہ شاید ان کو دوبارہ ضیاء صاحب کی یاد آ گئی ہے کہ بھائی جو موجودہ لاٹ میں جو مناسب لوگ ہیں وہ بننا نہیں چاہ رہے، اور جو بننا چاہ رہے ہیں وہ اس جاب کے لیے شاید متحمل نہیں ہیں، تو اس وجہ سے شاید یہ الیکشن کر کے اور ضیاء صاحب جیسے تیسے آ کے، مجھے لگ یہی رہا ہے دوبارہ مشیر داخلہ وزیر داخلہ شاید بن جائیں۔
تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اس طریقے سے ہی ہمیں کہ بندے چننے پڑ جائیں، اور پھر سوال یہی ہے کہ وہ الیکشن فارم 47 کا ہوگا یا فارم 45 کا ہوگا، اور لوگوں کا مینڈیٹ غصب کر کے ہم حالات سنوارتے ہیں یا بگاڑتے ہیں، اور یہ ضرور دیکھیں، اور بار بار ایسے ہی کارنامے دے کے ہم حالات شاید یہاں تک لے آئے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو بندہ عوام جس کو لا رہی ہے نا، تو کل آپ کہو شفاف الیکشن کرو نا، پورا جس طرح کہتے ہیں ہر چیز ہے، جس طرح ISSB طرز پہ ہے نا ہر ایک کا کہ آپ کتنے مارکس ہیں، آپ نے یہ کیا یہ کیا، اسی طریقے سے اگر شفاف الیکشن ہوں، کل لوگ کچھ کہیں گے آپ کا ہی نمائندہ ہے۔ آج لوگوں کو کوئی باہر نکل کے یہ کہہ سکتا ہے آپ کا یہ نمائندہ ہے؟ ایک گلی میں جا کے کسی کو کہہ سکتے ہو یہ آپ کا نمائندہ ہے؟ جہاں سے ایک وزیر آیا ہوا ہے اسی کے محلے میں جا کے آپ یہ ببانگے دوہل یہ بات کر سکتے ہو کہ یہ آپ کا نمائندہ ہے؟ اگر نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد بھی آپ پوچھتے ہو کہ بلوچستان کے حالات ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے، دہشت گردی کیوں بڑھ رہی ہے، تو میرے خیال میں اس سوال کا جواب انہی وارداتوں میں کہیں نہ کہیں شامل ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔